لوگ ویسے کسی کی کوئی خاص تجسس میں یا کیا نیت ہے، کس لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ میں تو بیسیکلی قانون کا ہی طالب علم ہوں اور فقہ کا، لیکن اقتصادیات قانون اور فقہ دونوں کا ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے، پارٹ ہے اس کا. تو اقتصادیات کو سمجھنے کے لیے اور پھر جو اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے وہ سمجھنے کے لیے، اس کی فلسفی سمجھنے کے لیے، آپ کا ایک نام ہے، آپ ایک اتھارٹی ہیں اور اسی نام سے آپ اسی دنیا میں معروف شخصیت ہیں، تو آپ یہ ہمارے لیے موقع ہے سمجھنے کا، سیکھنے کا. اسی نیت سے ہم اسلام کا اقتصادی نظام کے بارے میں. اچھا، میں اس میں کچھ بات اضافہ کروں. ہاں، اصل میں آپ کے کاوشوں کے حوالے سے یہ بھی جانا جاتا ہے کہ آپ مغربی فلسفہ کے نقد کے حوالے سے کافی دسترس رکھتے ہیں، اور جو لوگ نقاد ہیں کچھ تو اس میں ایک بغض کی وجہ سے بہت ہی زیادہ کر دیتے ہیں، یا کچھ حب کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. آپ کو یہ ماشاءاللہ آپ کو وہاں پہ 20-22 سال رہنے کا موقع ملا، تو اس لیے ہمارا یہ تجسس بھی تھی کہ ایک وہاں پہ رہے ہوئے ایک اس طرح کے کسی شخصیت سے کچھ پڑھنے کا اور مغربی فلسفے کو سمجھنے کا موقع ملے، اور کس طرح سے سوشل سائنسز کے ذریعے مغرب جو ہے یہاں کے افکار کو اور ذہنیت کو تبدیل کر رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ کے کچھ لیکچرز وغیرہ اور کچھ نشستوں میں بیٹھے ہیں، تو اس حوالے سے بھی دلچسپی موجود ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے. دراصل جو مسئلہ امت کے درپیش ہے، یعنی ہمارے بزرگ تبلیغ کہتے ہیں کہ بھئی نیت بڑی رکھو، تو بات یہ ہے، ایک سمپل سی بات ہے کہ 1450 سال پہلے اسلام آیا، اور جو پہلی وحی ہے وہ شروع ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، تو نے اپنا تعارف اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی جو صفات ہیں وہ سمندر ہیں، اس کی روشنائی سے نہیں لکھی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے علم الانسان ما لم یعلم کو اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو معلم کی حیثیت سے متعارف کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ یعنی اس میں اشارہ کہ میں تمہیں ایک علم دوں گا جو کہ تم لوگ کے پاس نہیں ہے. اور اس وقت عرب زمانے جاہلیت میں تھے اور کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور دنیا میں اس وقت سب سے بیکورڈز قوم عربوں کی شمار ہوتی تھی. اس وقت بڑی بڑی تہذیبیں تھیں اور بہت ایڈوانس تھیں. روم تھا، فارس تھا، چین تھا، مصر تھا. یہ جو اہرام مصر ہے یہ بہت ہی کمال کے انجینئر ہیں. آج کل کے انجینئر حیران ہیں کہ کیسے انہوں نے بنا لیا. اور تو اس سے اور عرب جو سب سے پیچھے تھے، تو ان کو ایک علم عطا ہوا، اور اس علم کے ذریعے سے وہ دنیا کے لیڈرز بن گئے، اور ایسا ایک تہذیب اور تمدن قائم کیا جو کہ 1000 سال تک ساری دنیا پہ حاوی رہا. اور آج بھی جتنی کچھ روشنی نظر آ رہی ہے وہ اسی کی کرن ہے، اسی کی شاخ ہے، اور جتنا اندھیرا ہے وہ اس کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سب نے درس نظامی پڑھا ہے، تو کیا جو آپ نے پڑھا وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا؟ اگر ہے تو اس میں وہ صفت کہاں پہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو اچھل کے رکھ دے، اٹھلا کے رکھ دے؟ وہ کون سی چیز ہے اس علم میں جس سے یہ ساری دنیا بدل جائے گی؟ یہ سوال ہے ہمارے سامنے. اس کا حل نکالنا ہے، کیونکہ وہ علم میں تو یہ صفت ہے کہ وہ ساری دنیا کو اچھل پتل کر دے، مگر بظاہر نظر نہیں آتا کہ جو محنتیں آج ہو رہی ہیں اس سے کوئی ایسی بڑی نتیجہ نکلنے والا ہے. ٹھیک ہے، کچھ مسلمان ہیں جو اپنی ایمان کو مضبوط کر لیں گے، آخرت کے دن کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، مگر یہ کہ دنیا بدل جائے گی ظاہر ایسا نہیں نظر آ رہا. تو کیا یہ کوئی خاص واقعہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص تھا، اور اب جو ہے وہ یہی حالات ہیں اور ایسے ہی رہے گا کہ آدمی اپنی انفرادی کوشش کر لے؟ اور ایک حال میں کہ کتاب نظر آئی تھی کہ بس وہ آخری زمانے میں
آدمی کو جس اپنے آپ کو محدود کر لینا پڑے گا. تو کیا یہ زمانہ آ گیا ہے کہ بس ہم اپنے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں, جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں اور اللہ کریں, اپنے ایمان کو بچا کے چلے جائیں؟ یا کچھ اجتماعی محنت ہو سکتی ہے, دنیا بدلنے کی کوشش ہو سکتی ہے. اور وہ جو مرض ہے اجتماعی امت کا, اور ظاہر بات ہے کہ مرض ہے امت کا, وہ کیا ہے؟ اور اس کی یعنی بڑے بڑے لوگوں نے بہت ساری تشخیصیں کی ہیں. اور اصل یہ مسئلہ ہے, مثلاً وہ لوگ جو کہ اپنی ساری عمر لگا رہے ہیں مدرسوں میں, ان کا یہ کہنا ہے, چاہے زبان سے نہ ہو مگر فعلاً, کہ جو اصل مسلمانوں کی کمی ہے وہ علم کی کمی ہے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم مدرسے میں اپنی جان کھپا دیں گے, ہم علم حاصل کریں گے اور اس کو پڑھائیں گے. تو یہی رخ جو ہے وہ مولانا الیاس نے بھی اختیار کیا, مگر اس سے کام نہیں بنا. تو پھر انہوں نے وہ خانقاہ کھولی اور لوگوں کو ذکر میں لگایا کہ اچھا یہ علم خالص جو ہے وہ کافی نہیں ہے, دل کے اندر کی طاقت کی ضرورت ہے. تو وہ ذکر کے ذریعے سے پیدا ہوگی. مگر اس سے بھی جب تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا. اور تبلیغ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر شخص تک پہنچ جاتا ہے, جیسے میں جیسے لوگوں تک بھی پہنچ گیا. میں امریکہ میں رہتا تھا اور اپنی زندگی سے خوش تھا, اور میرے پاس جماعتیں پہنچیں تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا یہ کوئی اور چیز ہے دین. میں تو سمجھتا تھا کہ دین جو ہے وہ کتابوں میں ہے, مگر میرے پاس کتابیں تھیں, مگر وہ ایمان کی کیفیت ان کی جو دیکھی تو میں نے کہا کہ اچھا ابھی مجھے دین کی سمجھ نہیں آئی ہے. پھر وقت لگایا تو اس سے بہت زیادہ یعنی زندگی میں تبدیلی آئی, بہت ساری چیزوں کی سمجھ آئی جو اس سے پہلے نہیں تھی. تو جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ, اور یہ وہ جو ہمارا کتاب ہے فضائل اعمال, اس میں ایک چیپٹر ہے, ایک باب ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج. تو دراصل یہی سوال میرے سامنے ہے کہ اس وقت ہماری موجودہ پستی کا کیا کی تشخیص کیا ہے. تشخیص انہوں نے کہا کہ ایمان کی کمی ہے, اور اس میں بہت ساری انہوں نے دلائل دیے ہیں. مگر اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسی مسئلے پہ غور کیا ہے, اور وہ کچھ اور نتیجے پہ پہنچے ہیں. ابھی میرے پاس یہ موومنٹ ہے, کیا نام ہے اس کا, جو لنڈن والے ہیں, خلافت والے ہیں, وہ آتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ خلافت ختم ہو گئی ہے, اور یہ خلافت کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک کو دفنایا نہیں گیا تھا جب تک کہ خلافت کا مسئلہ نہیں. 2-3 دن تو آپ سوچ لیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. تو اس وقت مسلمان جو ہیں وہ بغیر سر کے ہیں, اور جب تک ہم خلافت قائم نہیں کرتے تو دوسرا کام ہمارے اوپر کرنا جائز ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی تشخیص ہے. یہ جو سلفی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت میں بدعتیں عام ہو گئی ہیں, اور دین جو ہے اس میں بہت ساری خرابیاں آ گئی ہیں, اور اگر ہم لوگ اصلی دین پہ لوٹ جائیں گے اور یہ بدعتیں ختم کریں گے تو پھر جو ہے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اور کچھ ایک جہادی طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ امت نے جہاد چھوڑ دیا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. اور جو سب سے بڑا طبقہ ہے وہ ماڈرن طبقہ ہے, وہ کہتا ہے کہ اصل یہ جو دین ہے ہمیں تو سکھلاتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین میں ملے, اور مسلمانوں نے جو ہے وہ علم کی طلب اور شوق ختم ہو گیا ہے. تو ہم کو تو ساری دنیا کا لیڈر ہونا چاہیے تھا, مگر اب جو ہے چونکہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا اس لیے مغرب ہم سے آگے بڑھ گیا, اور اب ہمارا ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ کہ مغرب نے جو پچھلے 300 سال میں علوم حاصل کیے ہیں اس کو ہم حاصل کریں گے, تو پھر جو ہے وہ ہم جا کے. تو یہ سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ مشہور بات ہے, اور سب سے زیادہ لوگوں کے دل کو لگتی ہے. اور چنانچہ امت کی جو محنت اس وقت ہے
اس سے ظاہر ہے کہ سب لوگوں نے اسی تشخیص کو چنا ہے، گو کہ یہ تشخیص میں یعنی دینی اعتبار سے کمزور لگتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے مکمل ہدایت کا بندوبست کر دیا ہے۔ تو اب یہ جو ماڈرن لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین جو ہے وہ نہ ہی ہمارے لیے مکمل ہے نہ ہی کامل ہے، مکمل نہیں ہے، اس میں بہت ساری ایسے علوم ہیں جو آج کل کے لیے ضروری ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہمارے آباء و اجداد نے بھی حاصل نہیں کیے، تو وہ ہمیں مغرب والوں سے سیکھنا ہوگا۔ اور کامل میں دو باتیں ہیں، ایک تو کمال کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور ایک مکمل، تو اس میں نہ مکمل ہے کہ اس میں کچھ بہت ساری خلائیں ہیں، نہ اس میں کمال ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ہاتھوں کاٹنے کی سزا ہے اور وہ آج غلامی کا ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اب اس زمانے کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یعنی تعدد ازواج بھی جو ہے وہ انہی قسم کے قبیح افعال میں سے ہے، اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو بہرحال یہ بھی ایک طبقہ ہے، مگر اس طبقے کا بہت زیادہ زور ہے۔ تو تشخیصیں تو بہت سی ہیں، اور تشخیص کا مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ہم تشخیص صحیح نہیں کریں گے تو ہم علاج بھی صحیح نہیں دے سکیں گے۔ تو جو تشخیص ہے اس کے حساب سے نسخہ بنتا ہے۔ اگر ملیریا ہے اور اس کو ہم نے کسی اور بیماری کی دوا دے دی تو پھر وہ اس سے علاج نہیں ہوگا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یعنی میں تو اس سے تو اتفاق کرتا ہوں جو مولانا الیاس نے کہا کہ بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ساری تشخیصیں جو ہیں وہ سب صحیح ہیں اپنی اپنی جگہ، کہ خلافت بھی ہمیں چاہیے مسلمان کے اسلام کی تکمیل کے لیے، اور ہمیں بدعت کو بھی ختم کرنا ہے اور جہالت کو بھی ختم کرنا ہے، علم کی بھی ضرورت ہے، ذکر کی بھی ضرورت ہے، تبلیغ کی بھی ضرورت ہے، جہاد کی بھی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ تو دین جو ہے وہ ان سب کے بہتر شعبے ہیں، اور سارے شعبے جو ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں، کسی ایک شعبے کے بغیر بھی ہمارا کام نہیں چلے گا۔ تو اس اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ بہت سی جماعتیں ہیں اور وہ سب ایک ایک شعبے، کیونکہ اسے ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلے۔ مگر جو جڑ ہے، کس وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہے، کس وجہ سے ہم اپنے دین سے دور ہیں، میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جدید مسئلہ اعتزال شروع ہو گیا ہے۔ جو پہلا اولین معتزلہ کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان سیدھے سادے لوگ تھے اور صحرا کے رہنے والے تھے، اور جب پہلی مرتبہ ہارون رشید کے زمانے میں جو یونانی فلسفہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا تو اس سے بعض مسلمان انٹلیکچول طبقہ خاص طور پہ بہت زیادہ متاثر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے۔ تو اس کو انہوں نے کہا، معتزلہ نے، کہ عقل اور وحی برابر ہے، یعنی اپنے اس اعتبار سے کہ ان پہ عمل فرض ہے، اور اس کی ایک انہوں نے بہت مضبوط دلیل دی۔ مضبوط دلیل یہ ہے کہ بھئی وحی جو ہے وہ بھی ہم عقل ہی سے سمجھتے ہیں، تو عقل تو ایک طرح سے بنیاد ہے، عقل نہیں ہوگی ہم تو وحی بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ چنانچہ عقل اگر ہم عقل سے کسی نتیجے تک پہنچیں تو اس کو ہمیں مان لینا چاہیے، اسی مقام پہ رکھنا چاہیے جس طرح سے وحی کا مقام ہے۔ تو اس پہ امام ابو حنیفہ نے تو انکار کر دیا اس کو ماننے سے، مگر اس کو اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا گیا اور جبراً لاگو کیا گیا سب لوگوں پہ۔ اور دراصل اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عقل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات ہو رہی یونانی فلسفے کی، کہ یونانی فلسفے کو وہی مقام دینا ہے جو ہمیں دین کو دینا ہے۔ تو یہ جو اس کو ہم لوگوں کو بتلایا جاتا ہے کہ خلق قرآن کا مسئلہ تھا، خلق قرآن صرف ایک نمونے کی چیز تھی کہ ہم اپنی عقل لگا کے
یہ مسئلہ بھی پیش کر سکتے ہیں، جو کہ کہیں قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے کہ خالق کا حصہ ہے۔ اور تو ہم اگر کہیں کہ دین کامل ہے تو اس کے معنی کہ اس مسئلے کا جواب سے ہمارے دین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ آپ جو اپنی رائے بنا لیں، آپ بنائیے، آپ کی انفرادی رائے ہے، اس طرح سے چلیں، مگر کہتے نہیں یہ عقل سے ہم اس کو ثابت کریں گے اور اس کو بھی ہم دین کا جز بنائیں گے، کیونکہ عقل جو کہتی ہے وہ دین۔ مگر دراصل یہاں پہ قرآن اور خلق قرآن کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ عقل کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم یہ مان لیں گے تو ہم اس کے آگے پھر یونانی فلسفہ کو بھی جاری کریں گے کہ یہ بھی عقل سے ثابت ہے، اس کو بھی مانو، یہ بھی دین ہے۔ اور دراصل جو یہ عیسائیت ہے یہ اسی طرح سے برباد ہوئی، کیونکہ انہوں نے یونانی فلسفے کے بہت سارے مسئلے اپنے دین میں شامل کر لیے۔ پھر جب سائنسی دور آیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، یونانیوں نے یہ کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، اور اگر یہ معتزلہ کامیاب ہو جاتے تو یہ ہمارے دین کا بھی حصہ بن جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت فرمائی، ہم لوگ نے نہیں۔ وہ تو بہت ہی نازک معاملہ تھا، اور اگر وہ یعنی وہ تو زبردستی لاگو کر دیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ سارے مسلمان ہی اس میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور اب کہ کوئی بھی معتزلہ نہیں ہے۔ اور یونانی فلسفے کے وہ سارے مسائل جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے وحی کے برابر ہیں، سب کے سب غلط ثابت ہو گئے بعد میں۔ تو ہماری عقل بہت کمزور ہے، اس سے یہ بات پتہ چلی۔ تو آج جو ہے وہ جدید معتزلہ کا مسئلہ ہے، جس کا اسلامی معاشیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ قرآن اور معاشیات ٹکراتی ہے تو ہمارے جو اسلامی اکانومسٹ ہیں، جو لمبی لمبی داڑھی والے ہیں اور تہجد گزار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعویل کر دی جائے، کیونکہ یہ لوگ تو غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو چنانچہ ایک بہت مشہور بحث ہے آج کل، جو یہ معاشیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسکیرسٹی جو ہے، اسکیرسٹی کو کیا کہتے ہیں؟ قلت۔ ہاں، چیزوں کی، اشیاء کی قلت جو ہے وہ اس معاشیات کا جو جڑ ہے، جو اصلی بنیادی مسئلہ ہے، اشیاء کی قلت۔ اگر اشیاء کی فراوانی ہوتی تو معاشیات کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ عقلی طور پہ یہ بات مناسب لگتی ہے۔ تو اس لیے یعنی معاشیات کا مضمون ہم پڑھتے ہی اس لیے کہ اشیاء کم ہیں، اور اس کو کیسے بڑھایا جائے، قلت کو کیسے کم کیا جائے۔ تو یہ قلت جو ہے بھی بنیاد ہے۔ ہمارے جو پہلا جنریشن تھا اسلامک اکانومسٹ کا، جس میں مودودی صاحب تھے اور باقر صدر تھا اور بہت سارے اور لوگ تھے جنہوں نے یہ مضمون وضع کیا 20ویں صدی کے اوائل میں۔ یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ مضمون 20ویں صدی میں کیوں شروع ہے، اس کی الگ بحث ہے اور یہ بھی سمجھنے کے لائق ہے، مگر فی الحال ہمارے موضوع سے متعلق نہیں۔ تو ان لوگ نے کہا کہ نہیں، قلت اشیاء چیز نہیں ہو سکتی ہے، بنیاد نہیں ہو سکتی معاشیات کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ فضل اللہ جو ہے واسع، اللہ تعالیٰ نے تو بہت دیا ہے، تو یہ قلت کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار دیا، بہتات دیا ہے۔ تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسلامی نظام جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے، اس کا نہ کیپٹلزم سے کوئی سروکار ہے نہ سوشلزم سے۔ پہلے جنریشن جو ہے اسلامی معاشیات کے ماہرین کا، سارے کے سارے یعنی معاشیاتی کی کا ڈیفینیشن ہی یہی تھا کہ ایک طرف کیپٹلزم کا نظام ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، اور ایک طرف کمیونزم ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو اب ہمارا کیا سٹینس ہونا چاہیے؟ خاص طور پہ اس کا تعلق تحریک آزادی سے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں کا تقریباً 90% حصہ جو ہے وہ مغلوب تھا اور مغرب والوں کے ہاتھ میں تھا، اور تھوڑے سے علاقے تھے، افغانستان تھا اور چند جو کہ مغرب سے سے آزاد نہیں تھے، آزاد تھے، باقی سب جو ہے وہ غلامی میں مبتلا تھے۔ تو جب آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں، اچھا آزادی بھی سمجھنے کی بات ہے کیونکہ اس کا بہت اثر پڑا ہے ہماری فکر پہ۔ آزادی ہم نے نہیں حاصل کی لڑ کے، بلکہ ہوا یہ کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسرے جنگ عظیم میں انہوں نے آپس میں اتنی لڑائی کی
کہ ان کی آپس ساری وہ طاقت ختم ہو گئی، تو بہت ہی معمولی سی ایفرٹ سے ہم لوگ آزاد ہو سکے. ہم لوگوں کو ان کے خلاف لڑنا نہیں پڑا، ورنہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے، کہ ابھی بھی ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان سے جنگ لڑ سکیں. تو وہ بہرحال پھر بھی چونکہ ان کا زور ٹوٹ چکا تھا اور انہوں نے آزادی دے دی، وہ بظاہر ایک شکلاً آزادی ہے. تو وہ آزادی کے بعد ہم کون سا معاشی نظام چلائیں، یہ اصل سوال تھا ہمارے سامنے. تو اس زمانے میں دنیا میں صرف 2 نظام تھے رائج الوقت، ایک وہ کیپٹلزم تھا اور ایک کمیونزم تھا. تو ان دونوں ہی میں سے سوشلزم تھا کچھ، جو کہ تھوڑا سا بین کی راستہ ہے. تو ہمارے بزرگوں نے انکار کیا کہ یہ دونوں خراب نظام ہیں، اور اسلام ہمیں اس سے بہت بہترین نظام دیتا ہے. مگر جو آزادی حاصل ہوئی تھی وہ اس طرح سے ہوئی، چونکہ کوئی ریولوشن نہیں آیا کہیں پہ بھی، بلکہ اقتدار جو ہے وہ باغ ڈور ان سے نکل کر مقامی لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی. اور دراصل کولونائزیشن کے دور میں ایک پوری کھیپ تیار کی گئی تھی جو ذہنی طور پہ مغرب کے غلام تھی. اور یہی مقالے والی بات جو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اس نے کہا کہ ہماری تعلیم کے نظام کا مقصد ہی یہی ہوگا کہ ایسے لوگ پیدا کریں جو باہر سے شکلاً تو بھورے ہوں مگر دل ان کے گورے ہوں، اور وہ ہماری تعظیم کریں، ہماری تہذیب کو بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھیں، اور اپنے لوگوں سے نفرت کریں. یہ تو ان کا، اور اپنی تہذیب سے، اپنی تاریخ سے، اپنی معاشرت سے، اپنے دین سے، ان سب چیزوں سے بغض رکھیں. اور چنانچہ ہماری ایلیٹ کلاس ابھی بھی اسی رخ پہ چل رہی ہے. اور کسی زمانے میں اس یہ کم ہو گیا ہے آج کل، مگر کیونکہ کولونیلزم کا دور ہو گیا ہے. مگر بہرحال تو یہ جو نسل آئی اس نے اسی نظام کو جاری رکھا جو کولونیل نظام تھا، اور وہ نظام مغرب کا نظام تھا. اور چنانچہ کچھ عرصے تک، یعنی شروع میں تو یہی اسلامی نظام کی بات ہوئی، پھر اب جب دیکھا کہ یہ اسلامی نظام تو آ نہیں رہا ہے، تو پھر وہ 2 رائیں پیدا ہو گئیں. ایک رائے تو ان لوگوں کی تھی کہ اسلامی نظام ایک انقلابی نظام ہے، تو پہلے ہم ایک سیاسی اور انقلاب لائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اسلام نظام لے کے آئیں گے. اور کوئی ان دونوں میں آپس میں یعنی کوئی جوڑ ہو نہیں سکتا. ہمیں بھی اسی رائے پر ہوں کہ اسلامی نظام اور کیپٹلزم میں کوئی جوڑ نہیں ہے، اور کیپٹلزم کو ترمیم کر کے اسلامی نہیں بنایا جا سکتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ، مگر دوسری گروپ جو تھا اس نے یعنی کافی عرصے تک یہ معاملہ اسی طرح سے چلا کہ وہ کوششیں ہوتی ساری دنیا میں، جس طرح سے ہمارے یہاں اسلامی جماعت ہے، اخوان المسلمین ایجپٹ میں ہے، تقریباً ہر اسلامی ملک میں تحریکیں شروع ہوئیں کہ ہم نے جو آزادی حاصل کی تھی، یہ داغ اجالے، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار تو مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کی دشت میں تاروں کی آخری منزل، فیض ملکا ہے. تو یہ وہ چیز تو نہیں ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو وہی ہم لوگ وہی سسٹم چل رہا ہے جو ہماری غلامی میں چل رہا تھا. تو ایک تحریک چلی ساری اسلامی دنیا میں کہ اصل اسلامی نظام کو لایا جائے، مگر یہ تحریکیں کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئی. اللہ ماشاء اللہ، ایک یعنی طالبان یہاں کامیاب ہوئے تھوڑے سے، اور ابھی ترکی میں جو یہ بھی کچھ دے کے کچھ لے کے تھوڑی بات، یعنی اسلامی لوگ. اور ایران میں یہ بہت ایک اہم، ایران میں بھی تاریخ ہے، سودان میں ایک اسلامی انقلاب، مگر یہ سب حال کی باتیں ہیں. اور یعنی کبھی 25 سال تک یہ سب تحریکیں فیل ہوگی. تو بہت بڑی جو عام مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ انقلاب وغیرہ تو آنے والا نہیں ہے اور شاید اس کو لانا بھی مناسب نہیں ہے اس طرح سے کہ خون خرابہ ہوگا، مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی. تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خون کریں، اقتدار حاصل کریں، پھر اسلام لائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ
اسی میں ہم لوگ ترمیم کر کے اس کو اسلامی بنا لیں. چنانچہ اس رخ پہ محنت شروع ہوئی کہ ہم لوگ اسی کو جو چل رہا ہے نظام اسی کو اسلامائز کر لیں. اور ایک بہت بڑی تعداد اکانومسٹ کی، پہلے تو ہم لوگوں کا خیال تھا کہ ہم اس کو پورے کیپٹلزم کو توڑ پھوڑ کر کے ایک نیا نظام لائیں گے، تو اس لیے اس کو ہمیں زیادہ تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ایسے ہی جھک مار رہے ہیں اور بیکار باتیں کرتے ہیں. تو چنانچہ جو ہمارے فرسٹ جنریشن ہے بہت زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھا، کچھ پڑھا مگر اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک اندرونی تشکیل ہوتی ہے اور ایک بیرونی. انہوں نے بیرونی جائزہ لیا، مگر جب یہ فیصلہ ہوا کہ اسی سسٹم کو کی ترمیم کر کے اس کو اسلامائز کرنا ہے، تو پھر ایک بہت بڑی کھیپ مسلمانوں کی گئی اور اس نے معاشیات کو باقاعدہ مغرب میں پڑھا اس نیت سے کہ اس کو ہم اسلامائز کریں گے. جب انہوں نے پڑھا تو پھر وہی معتزلہ کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے وہ مروب ہو گئے، کیونکہ اس میں بہت ساری چمک دمک تھی. جس طرح سے یونانی فلسفے میں بہت ساری آئیں بائیں شائیں ایسی باتیں ہیں کہ آدمی کوئی بھی دیکھے تو حیران رہ جائے کہ عقل انسان کی کہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو اسی طرح سے اس میں ریاضیات کے کمال ہیں اور بہت ہی اعلیٰ اور ارفع قسم کے مسائل ہیں. اس کو دیکھ کے لوگ مرعوب ہو گئے کہ یہاں تک تو ہمارا دماغ کبھی نہیں پہنچتا، ہم 100 سال بھی محنت کرتے تھے، یہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں. تو انہوں نے یہ جو سیکنڈ جنریشن تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے جو پہلے لوگ تھے، جو قدماء تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو قلت ہے یہ بنیادی نہیں ہے، مگر ہم کو ان کی بات مان لینی چاہیے. اب انہوں نے مسئلہ قلت کے بارے میں کہا کہ اچھا اس کو ہم کہاں سے نکالیں، اور اس کو پھر ان کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ یہاں تو ٹکراؤ ہے. پہلے والے قدماء نے کہا کہ یہاں پہ قرآن ٹکراتا ہے، انہیں پھر کوئی تعویل نکالی کہ فضل اللہ تو ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ قلت بھی ہے، اور اس کے لیے اپنی احادیث لے کے آئے اور قرآن لے کے آئے. اور اس طرح سے ایک نہیں 20 ایسے مسائل ہیں جہاں پر قرآن ٹکراتا ہے صراحتاً معاشیات سے. ان سب مسائل میں انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا کہ ان کی بات کو بھی مان لیں اور قرآن سے بھی انکار نہیں کریں. اور ابھی پچھلے سال 2 موٹی کتابیں پبلش ہوئی ہیں اسلامک اکنامکس پہ، ایک ملیشیا سے ایک اسلامک یونیورسٹی سے، اور دونوں اسی لائن پہ ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ باتیں کہیں پہ ٹکراتی ہیں، مگر بنیادی طور پہ ہمیں اسی خاکے کو لے کر اسی پہ چلنا ہے. ہاں کہیں سے ادھر ادھر چپی لگا دینی چاہیے اس پہ. تو یہ جو ہے یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے ہمارا، کہ جو اصل کہ اقبال نے اس کو کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو اس وقت جو جہاں اسلامی معاشیات پڑھائی جا رہی ہے تو وہ یہ اس طرح سے پڑھائی جاتی ہے کہ اسلامی معاشیات جو ہے وہ بیسیکلی وہی معاشیات ہے جو کیپٹلسٹ اکنامکس ہے، مگر اس میں تھوڑی سی تو ایک فارمولہ ہے لکھا ہے کسی نے کہ سیریسلی کہ اسلامی اکنامکس از ایکول ٹو کیپٹلسٹ اکنامکس پلس زکوٰۃ مائنس انٹرسٹ. اب آپ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں اسلامی چیزوں کا اور تھوڑا سا اس میں سے ہمیں کاٹ دیں تو آپ کی اسلامی ہو جائے گی. تو یہ جو غلط فہمی ہے یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے اس بڑی غلط فہمی کا جس میں ساری امت مبتلا ہے، کہ اس وقت ہماری راہ نجات جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، بلکہ وہ مغربی علوم ہے. اور چنانچہ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری امت اسی میں لگی ہوئی ہے. اب اس میں جو اگلی بات کہنے کی ہے جو ضروری ہے جو علماء کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ علماء بھی اس کی تردید نہیں کر سکے، کیونکہ ہماری اپنی تاریخ ایسی رہی کہ علماء جو ہیں وہ
اس سے میدان سے پیچھے ہٹ گئے. ہمارے جو مدرسے تھے، جو اصلی مدرسے تھے، جو پرانے مدرسے تھے، اس میں سارے علوم پڑھائے جاتے تھے. وہاں طب بھی ہوتا تھا، اور فلکیات بھی ہوتی تھی، اور ریاضیات بھی ہوتی تھی، اور کیمیا بھی ہوتا تھا. سب چیزیں تھیں. سارے علوم ایک ساتھ پڑھائے جاتے تھے. یہ کہ کچھ دینی علوم ہیں اور کچھ دنیاوی علوم ہیں، تصور ہی نہیں تھا. تو آج صورتحال یہ ہے کہ جو پیشین گوئی کی گئی تھی کہ دین اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا، یہ واقع پذیر ہو چکی ہے. کیونکہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں باقی ہے جس میں اسلام اپنی اصلی شکل پہ موجود ہو. ہمارا جو سیاست کا نظام ہے وہ پارلیمانی ہے، اسلامی نہیں ہے. ہماری جو معیشت کا نظام ہے وہ یہودیوں سے لیا ہوا ہے. ہماری جو معاشرت ہے وہ ہنود کی ہے. ہمارے زندگی کی کوئی بھی عدالت ہے تو وہ بھی مغرب کے قانون پہ چل رہی ہے. تو بیسیوں زندگی کے شعبے ہیں، کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ اپنی اصلی، ہاں اس میں مدرسہ ہے اور مسجد ہے، یہ دونوں بھی اپنی اصلی شکل پہ نہیں باقی. تو جو ہمارے تو اس وقت جو ہے وہ دین اجنبی بن چکا ہے. اب اس دین کو پھر سے زندہ کیسے کیا جائے، یہ ہے اصل سوال ہمارے سامنے. تو علوم جو ہیں ہمارے، وہ دراصل اب اس پہ ہم پہلا مضمون جو تھا میرا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دین کامل ہے؟ کیونکہ واقعی سے ہمیں یہ تو نہیں بتلاتا ہے کہ آج ہم کو کیا کرنا ہے، رات کو کیا کھانا کھائیں، اور کون سا کپڑا پہنیں، اور اس وقت ہم کفار سے کیسے لڑائی کریں، اور دین کو کیسے پھر سے زندہ کریں. اس کے بارے میں بظاہر ہمیں رہنمائی نہیں ملتی. اور پھر یہ کہ فزکس کیسے پڑھیں، اور کیمسٹری کیسے پڑھیں، اور بایولوجی کیسے پڑھیں، اس میں تو کچھ کوئی باب ہی نہیں ہے بایولوجی کا بخاری میں. تو پھر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ماڈرنسٹ کی بات مان لینی چاہیے کہ دین جو ہے وہ کامل نہیں ہے. آج ہمارے رہنمائی کے لیے ہمیں اہل مغرب کا سہارا لینا ہوگا. 300 سال انہوں نے علوم وضع کیے ہیں، بہت قیمتی ہیں، اس کے بغیر کسی کا گزر نہیں. اس لیے جو ہے وہ ہمیں آج تھوڑی دیر تک اپنے قرآن حدیث کو ایک طرف رکھ کے ان کے علوم سیکھنے لگیں. جب 300 سال گزر جائیں گے اور ہم ان کے علوم حاصل کر لیں گے تو پھر ہم پھر سے قرآن حدیث اٹھا کے دیکھیں گے. یہ بات ظاہری بات ہے کہ غلط ہے، مگر اس کو کیسے غلط ثابت کر دیا جائے، اس میں ہمارے لیے دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہاں بھائی اسلام ہماری ہم ضرورت کے لیے کافی ہے، بلکہ اس کی ہمیں دلیل بھی دینی ہوگی. دلیل کے بغیر دعویٰ جو ہے وہ غلط لگتا ہے. تو اس کے لیے ایک بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے اس وقت. یہ محنت وہ معتزلہ کا مسئلہ میں امام غزالی نے کی. تو ان کی جو ہے نا 3 کتابیں ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہیں. کہ ایک تو ہے المنقذ من الضلالہ، جو انہوں نے لکھی اپنی آپ بیتی ہی ہے ایک طرح سے، کہ کیسے میں گمراہی میں مبتلا ہوا اور کیسے میں اس سے نکلا. تو وہ یعنی اس وقت ساری امت اسی گمراہی میں مبتلا ہے کہ ہزاروں راستے ہیں، اور یہی انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ فرقہ چل رہا ہے، اور یہ فرقہ چل رہا ہے، اور یہ فرقہ چل رہا ہے، اور کچھ اپنے دل کی کیفیت بھی کہ تو ہم کیسے پتہ چلائیں کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کس رخ پہ چلنا ہے. اس کے بارے میں انہوں نے لمبی چوڑی بحث کی ہے. تو یہ ہمارا پہلا مسئلہ ہے. اس کے بعد ہے تحافت الفلاسفہ. اس میں انہوں نے جو یونانی علوم ہے اس کا رد کیا ہے.
اس کے بعد انہوں نے احیاء علوم الدین لکھا. اور یہ تینوں چیزیں آج ہمارے لیے ضروری ہیں. پہلے تو یہ کہ اس وقت بہت کنفیوژن ہے، یعنی اس طرح سے میں نے شروع کیا تھا کہ 5-6 مسلمانوں کے طبقے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ کچھ مکسچرز ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بس تبلیغ پہ چلو، یہی ایک راستہ ہے، اسی سے سارے مسئلے حل ہوں گے امت کے. اور کوئی کہتا ہے کہ اسلامی علوم کی کمی ہے، ذکر کی کمی ہے، بدعت ہے، جہاد ہے، خلافت ہے، اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں. بلکہ ہم اگر چاہیں اور ایک اور فرقہ بنانا، تو ہم اگر یہاں پہ کہیں دیکھو، دراصل جو مسئلہ ہے نا امت کا، وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی ہم نے چھوڑ دی. اور ہم اس پہ قرآن میں دلیل لیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے جہاں رب کے حکم دیا ہے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ ابا کا بھی تذکرہ کیا ہے، ماں باپ کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور وہ جو 3 لوگ جن کی معافی نہیں ہوگی، وہ اس میں سے سب لوگ معاف ہو جاتے ہیں رمضان میں. مگر اس طرح سے یعنی ہم ایک بہت لمبی چوڑی مضبوط جماعت بنا سکتے ہیں کہ اصل مسئلہ مسلمانوں کا صلہ رحمی کا مسئلہ. تو جو پرائیورٹی والا معاملہ ہے نا، وہ ڈٹرمن کرنا ہے. اور یہ یعنی یہ کوئی مذاق اور لطیفہ نہیں ہے، بلکہ یقیناً ضروری ہے کہ صلہ رحمی بھی کی جائے. مگر پہلا کون سی چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے؟ تو میرا خیال یہی ہے کہ پہلی بات یہی ہے کہ جو ہم لوگ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یہی راستہ ہے. یہ ہم اس وقت مسلمان عملاً اگر عقیدتاً نہیں، یہ کہتا ہے کہ مغربی علوم زیادہ قیمتی ہیں اور قرآن کم قیمتی ہے. اگر ہم کسی سے کہیں کہ اچھا بھائی تم کو ہم قرآن کا علم دیں گے یا تمہیں مغربی علوم کے ماہر بن سکتے ہو، دونوں میں سے ایک چوز کر لو، تو امت ساری کی ساری اللہ ماشاء اللہ کہے گی ہاں بھائی قرآن کے علوم تو میرے پاس پہلے سے جیب میں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس ہیں وہ تو کوئی ان کا مقام نہیں ہے. مغربی علوم دے دو، اس میں ہماری ساری شان شوکت سب کچھ جو ہمیں درکار ہے وہ سب ہمیں مل جائے گا. اور علم کی طلب تو اسلام بھی ہمیں بتلاتا ہے، رب زدنی علما، فوراً مجھے مغربی علم لا کے دو. کسی ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کبھی کبھی مجھے خواہش ہوتی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں E=mc² لکھ دیتے، یہ جو آئنسٹائن کا فارمولہ ہے. تو اس نے تو اپنے جانتے یہ کہا کہ اس طرح سے سب لوگوں کو ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن صحیح ہے. تو یعنی جو المیہ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے زیادہ قیمتی فارمولہ آج قرآن میں موجود ہیں. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ E=mc² جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے فارمولہ، اور جو قرآن کے فارمولاز ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ اس کی کیفیت نہیں، یہ اجتماعی کیفیت ہے امت کی. اور اس میں ہمارے علماء بھی شامل ہیں اس طرح سے کہ ان کا کام تھا کہ دلیل دیں کہ نہیں قرآنی علوم جو ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں، اور وہ یہ دلیل دے نہیں سکتے اس لیے کہ وہ مغربی علوم کو جانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے وہ کس طرح سے اب وہ اعتقادی طور پہ ایمانی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں، اور وہ کہتے یہی ہیں کہ ہاں اس سے آپ دنیا تو بنا لیں گے مگر آخرت نہیں بنا سکیں گے. اور تو اس سے فائدہ نہیں ہے ہمیں. اس سے فائدہ اس لیے نہیں ہے ہمیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم جب بوڑھے ہوں گے تو پھر ہم جو ہے وہ دین کی طرف آئیں گے، دنیا میں تو ہمارا کام مغربی علوم ہی بنائیں گے. اب ہمیں یہ جو ضرورت ہے جس بات کی وہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں دنیا میں بھی ہمارا کام دین ہی بنائے گا، مگر اس دعوے کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. تو میں جو پچھلے 20 سال سے کام کر رہا ہوں وہ اسی کام کر رہا ہوں کہ معاشیات کو نئے سرے سے وضع کیا جا سکتا ہے اسلامی اصول پہ. اب جو سب سے بڑا مخالفت مجھے ملتی ہے وہ اسلامی معاشیات کے ماہرین سے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سارے سے انکار نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ فوراً غزوہ خندق کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں آپ اس سے انکار نہ کریں، اتنے قیمتی علوم ہیں، یہ تو بغض معاویہ ہے کہ آپ ان سے. میں کہتا ہوں نہیں یہ سارے فضول ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس میں سے آپ سلیکٹ کر لیں، اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ چن لیں اور جو غلط چیزیں سے انکار کریں. میں کہتا ہوں نہیں یہ سارا خراب ہے. نہیں یہ آپ اعتدال کی حد سے بڑھ گئے. اسلام ہمیں اعتدال سکھلاتا ہے. اور پھر غزوہ خندق کی بات ہوتی ہے اور بہت ساری اور مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے غیروں کے علوم لیے اور ان سے فائدہ حاصل کیا.
میں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہے جب وہ علم ہو، اور جب وہ جہل ہو تو پھر اس کو قبول کرنا. اور دراصل یہ جو معاشیات ہے یہ صراحتاً کفر ہے، بالکل صراحتاً. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس کو پہچانتے نہیں. کیوں یہ کفر ہے؟ کیونکہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنا. ہر انسان، ہر ذی عقل انسان، ریشنل انسان اسی طرح سے بیہیو کرتا ہے. اس کی جتنی نفسانی خواہشات ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اس کی زندگی کا مقصد ہی ہے خواہشات. گویا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ جو لوگ تم کو انہوں نے دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، تو یہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اس لیے اس کو تو دیکھی کہ ہمیں انکار کہ یہ دین ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ معاشیات تو ایک دین ہے. اور یعنی ہمارے جو اور اس دین سے انکار کرنا ہمیں ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے. کیونکہ وہ انہوں نے نفس کی پرستش کو دین بنایا ہوا ہے، اور کہا ہے کہ ہر ذی عقل آدمی اس طرح سے بیہیو کرتا ہے. اور جب اس کو سکھلایا جاتا ہے تو ہمارے لوگ خود غرضی انسان کا وہ ہے کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، انسان کا یعنی فطرت ہے، اور ہر انسان اپنی فطرت پہ چلتا ہے. چنانچہ میں نے ابھی لاسٹ سیمسٹر جب پڑھایا، مجھے 3-4 لیکچر اسلامک معاشیات اسلامی یونیورسٹی میں اسی بات پہ لگے کہ نہیں، خود غرضی جو ہے وہ ہماری فطرت نہیں ہے. لوگ فوراً قرآن سے دلیل لاتے ہیں کہ اس میں جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء ہے ایک، اور پھر یہ ہے کہ شہوات من النساء والقناطیر المقنطرہ. تو انسان کی فطرت قرآن بھی بتلا رہی ہے کہ ہاں انسان جو ہے اس میں چیزوں کی محبت بھی ہے، اور خود غرض بھی ہے، اور نفس جو ہے اس کو برائی کی طرف بھی. ہماری بات اور ماہرین معاشیات کی بات ایک ہی ہو گئی، قرآن کی سے ہم نے اس کو دلیل دے دی. اب یہ انتہا ہے مرعوبیت کی، چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم کو اس کو قرآن سے، قرآن کی جو اصلی بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نہیں سمجھ رہے، اس کو مطابقت پیدا کر دی. تو بہت وقت لگا مجھے، مگر الحمدللہ یعنی کہ یہ سمجھانے میں کہ یہ جو معاشیات کے مضامین ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں، اور اسلام سے ٹکراتے ہیں. دراصل یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا، اور اس کی وجہ سے مسلمان لوگ جو بہت ایماندار تھے انہوں نے ٹکراؤ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ بات تو ٹھوس فیکٹ ہے، اگر قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس سے تو قرآن ہی ایسے ہمیں انکار کرنا پڑے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کی تعویل کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ اس سے بھی انکار ہو سکتا ہے جو اہل مغرب کر رہے ہیں، کہ ان کا رعب اتنا زیادہ ہے کہ یہ تصور میں بھی بات نہیں آتی کہ ان کی بات غلط ہو سکتی ہے. بھلا بتاؤ، وہ لوگ جنہوں نے راکٹ چاند تک پہنچا دیا وہ غلطی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ جب تصور ہوا تو اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک ہے طبع علوم، دنیا کے باہر والی دنیا کے علم، تو اس میں ان کا کمال ہے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں کہ بجلی اور ایٹم اور مشین اور کمپیوٹر اور راکٹ یہ سب انہوں نے بنایا، اور یہ علوم ان کے پاس ہیں. مگر ایک انسان کی اندرونی دنیا ہے، انسان کون ہے، اس کو خوشی کیسے ملتی ہے، اس کی معاشرت کیسے ہونی چاہیے، اس کی معیشت کیسے ہونی چاہیے، یہ سارے انسانی علوم ہیں. اس کو معاشرتی علوم کہتے ہیں، سوشل سائنس. تو جو معاشرتی علوم ہے اس میں بالکل ہی کورے ہیں. اب یہ بڑا یعنی لوگوں کو یہ بات دراصل یہ بنیادی نقطہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ فزیکل سائنسز میں اتنے آگے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں بالکل جاہل ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں دجال جو ہے نا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. اس کی ایک آنکھ تو بہت تیز ہے. جہاں تک فزیکل سائنسز ہے اس میں اس کی یعنی کوئی یعنی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اتنے دقیق اور اتنے باریک اور اتنے پیچیدہ مسئلوں کو انہوں نے حل کیا ہے کہ عقل دنگ ہے. مگر انسان کے بارے میں بالکل اندھے ہیں.
انسان کیا ہے اس کا. تو یہ تصور میں نہیں آتا ہے چونکہ ان کا بھی دعویٰ بھی یہی ہے. دراصل یہ بھی بات ہے دھوکے کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سوشل سائنس اور فزیکل سائنس ایک ہی چیز ہے. جس طرح سے ہماری باتیں فزیکل سائنسز میں مستند ہیں اسی طرح سے سوشل سائنسز میں ہماری باتیں مستند ہیں. اور بظاہر ان کے سوچنے کا طریقہ اور ساری چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں. جو کہ فزکس میں وہ میتھمیٹیکل فارمولا لگاتے ہیں اسی طرح سے وہ فارمولا جو ہے وہ اکنامکس میں بھی لگاتے ہیں. مگر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عالمی بحران آ جاتا ہے اور اربوں لوگ ہیں ان کے بھوکے ہیں اور گنتی کے لوگ ہیں جن کے پاس ساری دنیا کی آدھی دنیا کی ویلتھ جمع ہو گئی ہے. تو اگر ہم نتیجے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں طبعی علوم میں تو ٹھیک ہے ہم راکٹ دکھلا سکتے ہیں مگر یہ جو معاشرتی علوم ہے اس میں کوئی اچھی معاشرت دکھلائیں. وہاں امریکہ میں جو ہے وہ آدھے سے زیادہ بچے اس وقت غیر شادی شدہ لوگوں کو عورتوں کو پیدا ہوتے ہیں. تو یعنی وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں اور باپ کی محبت سے محروم ہے اور ہر قسم کے یعنی وہاں ایک لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو زندگی کی اصلی خوشی میسر نہیں. تو جو معاشرتی علوم ہیں اس میں ہم لوگوں کے سامنے یہ امکان ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ غلط ہے اور ہمارے پاس صحیح ہے. مگر ہمارے علماء کو یہ کرنا آتا نہیں اس وقت کیونکہ انہوں نے وہ سیکھا نہیں کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں وہ کیوں جہل ہے اور وہ ہمارے پاس اس کا کیا بدل ہے. تو مثلاً سائیکو تھراپی ہے. اس وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ جاگ آ رہی ہے اور لوگ اسلامی معاشیات اور اسلامی سائیکالوجی اور سارے معاشرتی علوم اسلامی پالیٹکس ہر جگہ ہمارے پاس ایسا خزانہ ہے جو ساری ان کی 300 سال کی سوچ سے زیادہ قیمتی ہے مگر ہم لوگ خود اس کو پہچانتے نہیں. اور اس میں نماز کے وقت 7:30 اچھا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ دین کو ہر زمانے میں نئے سرے سے زندہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جس طرح سے دیکھیں دین میں ہے مسئلہ کہ آپ امت کا دفاع کرنا ہے ہمیں یہ حکم ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے زمانے میں اس کے معنی تھے کہ تیر کمان چلانا سیکھو اور گھوڑا دوڑانا سیکھو اور یہ دونوں چیزیں جنگ کے لیے ضروری تھیں. اس کے بعد زمانہ آیا کہ نہیں اب وہ بندوق چلانا سیکھو اور یہ کہ فصیل بنانا سیکھو اور شہر کی فصیل بناؤ. اس کے بعد آرٹلری اتنی مضبوط ہو گئی کہ کوئی بھی فصیل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. استنبول کی فتح اسی طرح سے ہوئی کہ اس وقت نئی ٹیکنالوجی آئی تھی ورنہ استنبول کی فصیلوں نے یعنی کئی 100 سال تک سارے اٹیکرز کو وہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا. مگر ان کے پاس ایک نئی توپ آئی جو اس کی ٹیکنالوجی کی لمٹ تھی اس زمانے میں کہ ایسا لوہا بنانا اتنے موٹا گولا جو پھینک سکے جس سے دیوار ٹوٹ جائے. اس وقت تک ممکن نہیں تھا. انہوں نے اس زمانے میں پہلی مرتبہ ایجاد کی. وہ کسی یونانی نے ایجاد کی تھی اور وہ جا کے وہ چونکہ اس کی لڑائی تھی وہاں کے یونانیوں سے اس نے جا کے مسلمانوں نے اس سے لے لیا حاصل کر لیا. اور جو استنبول میں ایک بہت مشہور مقام ہے توپ کاپی. تو توپ ہے اور کاپی اس کو کہتے ہیں دروازے کو. تو توپ نے جو دروازہ کھولا وہ وہاں سے پھر ترک فوج داخل ہوئی اور پھر وہاں سے ان لوگ نے فتح حاصل کی. تو وہ توپ بنانے کا تذکرہ تو کہیں پہ آپ کیسے وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے وہ تو قرآن میں نہیں ملے گا. مگر یہ حکم کہ مسلمانوں کی امت کا ہمیں دفاع کرنا یہ ہے اور اس حکم کے تابع ہے یہ. تو وہ حکم جو ہے وہ ہر زمانے میں ایک ہے مگر اس کا جو اپلیکیشن ہے وہ ہر زمانے میں نیا ہے. یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کی. اب ہم اگر سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے کے مسئلے حل کرنے کے لیے ہم امام ابو حنیفہ سے معلوم کر لیں گے تو یہ غلط خیال ہے. نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے کے مسئلے حل کیے
آج کے زمانے میں اگر ہم یہ پوچھنا چاہیں کہ بھئی انسان کی زندگی ہے کہ نہیں ہے، اب یہ مسئلہ تو کامن ہے چونکہ کہ اب وہ آدمی پڑا ہوا ہے اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا ہے اور ہسپتال والے ہر روز 1,00,000 روپیہ چارج کر رہے ہیں، تو کیا اب ہم اس سے مشین نکال دیں تو وہ مر جائے گا؟ تو کیا یہ قتل ہوگا یا یہ نہیں ہوگا؟ اب یہ مسئلہ ہے، اس پہ اہل مغرب نے خوب بحث کی ہوئی ہے، مگر ہم لوگوں نے اس پہ کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح سے بزنس ایتھکس کا کورس ہے کہ تو افسوس یہ ہے، یعنی لاسٹ سیمسٹر میں نے 1-2 سیمسٹر پہلے میں نے بزنس ایتھکس کا ایک کورس کروایا اپنے پائیڈ میں، تو وہاں ایک باشرہ آدمی آیا، داڑھی والا اور دیندار، میں نے کہا کیا پڑھاؤ گے؟ تو اس نے ایک بزنس ایتھکس کی کتاب جو مغرب والوں کی تھی، کہا کہ بھئی ہمارے پاس اسلام میں کوئی بزنس ایتھکس کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں میں ایک لیکچر اس پہ بھی دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھئی ہمارا تو پورا کورس ہی اسلامی بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا سنگین ہمارا مسئلہ ہے کہ اس وقت ہم بزنس ایتھکس نہیں پڑھا سکتے اسلامی اصول سے، کیونکہ موجودہ بزنس کی جو شکلیں ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہے نہیں۔ انہوں نے تو وہی قیاس کر رہے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں شکلیں تھیں اس پہ ہم منطبق کریں، نہیں یہ نہیں کر سکتے ہم۔ آج کی نئی شکلیں ہیں۔ پیسہ کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نے ابھی یہ دارالعلوم میں کتاب ہے پیسے پہ، زر کے بارے میں، زر کا تحقیقی مطالعہ، ہاں زر کا تحقیقی مطالعہ، ہاں بالکل زر کا تحقیقی، میں نے پڑھی ہے، اس کا تحقیقی مطالعہ کیا، تو اس میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں۔ بات یہ ہے، اس بات کو میں ختم کرتا ہوں مگر کہ دیکھیں زر ورلڈ وار 1 تک کرنسیز جو ہیں ان کے پیچھے سونا ہوتا تھا۔ ورلڈ وار 1 میں یہ سارے اسٹیٹس نے اتنا پیسہ خرچ کیا کہ سونا ختم ہو گیا ان کے پاس، تو ورلڈ وار 1 سے ورلڈ وار 2 تک انہوں نے بڑی کوشش کی کہ سونے کو واپس لے آئیں، مگر وہ ہو نہیں سکا۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بیچ میں جو نظام زر تھا وہ بہت ہی یعنی مکسڈ اپ نظام تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پھر وہ کوشش کر رہے تھے کہ سونے کو واپس لے کے آئیں مگر نہیں کر سکے۔ پھر 1942 میں یا 44 میں بریٹن ووڈز کانفرنس ہوئی۔ یہ دوسری جنگ عظیم ختم پہ تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ اب دیکھو اب سونے کو واپس لانا ممکن نہیں رہا۔ کوشش ہم لوگ کر رہے تھے مگر اب یہ دوسری جنگ میں تو ہم پھر سے فقیر ہو گئے، سارا سونا ختم ہو گیا، تو اب ہمیں کوئی اور نظام لے کے آنا ہوگا۔ تو پھر بریٹن ووڈز میں ایک نیا نظام لایا گیا جس کو کہتے ہیں گولڈ ایکسچینج سٹینڈرڈ، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ ڈالر، یعنی امریکہ چونکہ دوسری جنگ عظیم میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، اس کے پاس سونے کے وافر ذخائر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ڈالر کے پیچھے سونا ہے تو اب ہم ڈالر کو استعمال کریں گے، سونا تو کسی کے پاس رہا نہیں تو اب ڈالر سونے کے برابر ہوگا۔ پھر 1971 میں ویٹنام وار کی جنگ میں نکسن شاک کہتے ہیں اس کو، نکسن نے کہا کہ اب سے ڈالر کے پیچھے سونا نہیں رہے گا، ڈالر بس کاغذ کا ٹکڑا رہے گا۔ پھر اس کے آگے بہت اہم تاریخ ہے کہ کیسے ان لوگوں نے خفیہ تدابیر کی کہ اگر ڈالر ہم پیچھے سے ہٹا دیں گے تو پھر ڈالر پورا بیٹھ نہیں جائے۔ چنانچہ اس کی جو ایک بہت ہی کلیدی بات تھی وہ یہ انہوں نے کہا کہ ساری آئل کمپنیز سے ساری آئل کنٹریز سے معاہدہ کر لیا کہ آپ اپنی بکری جو ہے وہ صرف تیل کی صرف ڈالر میں کریں گے۔ چنانچہ سعودی عربیہ ہمیں ڈالر یہ تیل بیچتا ہے تو نہ ہم اسے روپیہ دے سکتے ہیں نہ ہم اسے ریال دے سکتے ہیں، ہمیں اسے ڈالر دینا ضروری ہے۔ اب یہ اس کی وجہ سے ڈالر کے پیچھے سونے کے بجائے ڈالر کے پیچھے تیل آ گیا، اس کو پیٹرو ڈالر کہتے ہیں۔ تو مگر اب یہ نظام ایسا نظام دنیا میں کبھی بھی نہیں رہا، اور اس کو قیاس کرنا درہم اور فلوس پہ بے وقوفی ہے۔ یہ اس کی اپنی ہی پوری ایک آرکیٹیکچر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مگر کوئی بھی سمجھتا نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے کوئی بھی عالم نے یہ نہیں پتہ چلایا، یہ سمجھا نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں۔ اس کے بعد پھر 71 میں یہ نظام شروع ہوا جس کو ڈالر بیس کہتے ہیں، اس کے بعد پھر 90s میں شیڈو بینکنگ شروع ہو گئی، اور اس کے اپنے پورے ایک کرنسی وجود میں آ گئی جو کہ فارمل سسٹم میں کنٹرول نہیں ہے۔
پھر یہ بیسل 1 بیسل 2 بیسل 3 بینکنگ نظام میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور اس کو کیسے کیسے حل کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ گلوبل فائنینشیل کرائسس پیسے کے نظام سے کی وجہ سے کیسے آئی، یہ ساری چیزیں سمجھے بغیر ہم پیسے کے بارے میں کوئی فتویٰ دے ہی نہیں سکتے، مگر علماء یہ جانتے ہی نہیں. تو اب وہ مجبوری بھی ہے کیونکہ عوام آ کے پوچھتی ہے کہ بھائی کیا فتویٰ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے اور ویسا ہے. تو یہ ہے مسئلہ جو ہمارے سامنے درپیش ہے کہ علماء کے سامنے اب سونے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ جو علم حاصل کرنا ہے صبح شام رات پڑھ کے کہ جدید علوم کیا ہیں اور اس پہ اسلام، تو یہ ہے یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے جب یہ جرنی شروع کی 20 سال پہلے تو مجھے اعتبار نہیں تھا کہ یہ جو جدید مسئلے ہیں اس میں قرآن میری کوئی رہنمائی کر سکے گا. اور خاص طور پہ میں تو اسٹیٹسٹکس میں تھا اور یہ تو ریاضیات کا مضمون ہے، اس میں تو مجھے بالکل ہی توقع نہیں تھی کہ اس میں قرآن اور حدیث سے مجھے کوئی رہنمائی ملے. یہ تو ٹیکنیکل اور 2 اور 2 4 کرنے میں قرآن کی کیا. مگر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ بات کھولی کہ نہیں، اسٹیٹسٹکس، اکانومیٹرکس، اکنامکس، سب چیزوں میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور میں نے ایک مضمون بنایا ہے جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹکس اینڈ اسلامک اپروچ. میں نے اس میں یہ بتلایا کہ اگر ہم شماریات بھی پڑھنا چاہیں تو اسلام اس میں ہمارے کیسے رہنمائی کرتا ہے. اور معاشیات تو بہت زیادہ یعنی ڈائریکٹ اس میں تعلق ہے، شماریات میں بھی ہے مگر تھوڑا انڈائریکٹ ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ اس کام کی یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور سب سے پہلی ضرورت ہے یعنی اس میں پھر اب کچھ ٹیکنیکل مضامین ہیں جس میں بہت زیادہ ضرورت ہے. جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ صرف معمولی سی ہے، وہ تاریخ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے یہ 400 سال میں ہوا کیا، کس نے کس کے ساتھ کیا کیا. کیونکہ وہ جو تاریخ بتلا رہے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں، ان لوگ نے بھی پہچان لیا، اس کو کہتے ہیں یورو سینٹرک ہسٹری، کہ اہل مغرب کو، چنانچہ جو ان کا دعویٰ ہے، اہل مغرب کا دعویٰ، جو اس وقت جو بھی ان سے پڑھتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے 99%، بلکہ جو نہیں بھی پڑھتا ہے وہ بھی یہی بات سیکھ لیتا ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دیکھو ساری دنیا تاریکی میں تھی، 16ویں صدی میں عقل اور علم کا سورج جو ہے وہ یورپ میں طلوع ہوا. بالکل وہ جو مولانا الیاس کی کتاب کے آغاز میں ہے نا کہ دنیا تاریخ تھی اور نور جو ہے وہ اسلام کا وہ 1400 صدی پہلے بتا میں. تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ساری دنیا تاریکی میں تھی اور 16ویں صدی میں، 15ویں سے 16ویں صدی اصل صحیح ہے، میں علم کا سورج یورپ میں طلوع ہوا، ساری انسانیت تاریکی میں تھی. پھر ہم نے اس علم کو کی روشنی سے بہت ترقی کی، ہر میدان میں ہم نے ترقی کی، حتیٰ کہ ہم اتنا آگے بڑھ گئے کہ ساری دنیا ہم سے پیچھے رہ گئی. اور پھر ہم نے جب آنکھ اٹھا کے دیکھا تو کہا کہ ساری دنیا اندھیرے میں پڑی ہے، علم کا نور ہمارے پاس تو ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اس نور کو سب کے ساتھ بانٹنا چاہیے. چنانچہ ہم لوگ نکلے اپنے گھروں کی آرام دہ جگہوں کو چھوڑ کے اور ساری دنیا میں اپنا علم کا نور لے کے گئے، اور افریقہ کے جنگل میں بھی گئے اور امریکہ میں بھی گئے اور ایشیا میں بھی گئے، ہر جگہ جائے اور ہر جگہ جا کے ہم نے اپنے علم کا نور پھیلا دیا. اور اب دنیا میں جتنا بھی ترقی نظر آتی ہے، جتنی بھی کوئی بھی اچھی چیز جو ہے وہ ساری کی ساری ہم نے ایجاد کی. اور اب سب مسلمان یہی بات مانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ ساری یورپ کی ایجاد ہیں. حتیٰ کہ اسلام نے، ٹھیک ہے اسلام نے بہت اچھی چیزیں کی تھیں، وہ ساری یورپ والوں نے حاصل کر لیں، اور اب جو ہے وہ اگر ہمیں اسلام بھی سیکھنا ہے تو وہ بھی یورپ والوں سے سیکھنا ہوگا. تو یہ ان کا دعویٰ ہے. اب اس کو توڑنا سب سے پہلے ضروری ہے. اس کو توڑنے کے لیے ہمیں وہ تاریخ دیکھنی ہوگی کہ یورپ والوں نے کیسے ترقی کی. سب سے پہلی بات جو وہ چھپا جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اندلس کی تہذیب بہت ایڈوانس تھی اور یورپ تاریکی میں تھا، مڈل ایجز، ڈارک ایجز وہ بھی کہتے ہیں اس کو. اور پھر جب
مسلمانوں کی 700 سال کے بعد زوال ہوا. ابھی ان کی پوری تہذیب 300 سال کی ہے، تو 700 سال کے بعد ایک تہذیب کا زوال ہونا میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس. تو پھر وہ یورپیوں نے ہمارے اندلس کو فتح کیا تو ان کے ہاتھوں میں لاکھوں کتابیں آ گئیں، ساری دنیا کے علوم آ گئے. تو 200 سال لگے ان کو اس کو ہضم کرنے میں، اور اس سے عربی کتابیں 100 سال تک پڑھائی گئیں، اور پھر ان کا ترجمہ کر لیا گیا. پھر لیٹن میں وہ عربی کتابوں کے ترجمہ ٹیکسٹ بکس کے طور پہ وہاں استعمال کی گئیں. تو سارے علوم کی ابتدا وہیں سے ہوئی. تو یہ تو خیر ایک بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، پدرم سلطان بود سے اس سے فائدہ نہیں ہوتا. مگر یہ ہے کہ چونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اس معاملے میں، بلکہ ایک کتاب آئی ہے دا تھیفٹ آف ہسٹری. چنانچہ وہ علوم جو کہ مسلمانوں نے ایجاد کیے تھے اس کو وہ اپنے نام سے منسوب کرتے ہیں. اور جیسے نیوٹنز لا آف موشن وہ ابن الحسن نے بنائی تھی، اور بہت سارے ایسی ایجادات ہیں جو مسلمانوں کی ہیں جو وہ اپنے نام سے منسوب کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو یہ دھوکہ پیدا ہوتا ہے کہ سب چیزیں، ساری عقل تو یورپینز کے پاس تھی اور کسی کے پاس کوئی عقل تھی ہی نہیں. تو اس لیے جو ہے وہ پھر وہ جو مرعوبیت کا جو مسئلہ ہے، جو اعتزال کا مسئلہ ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے اس تاریخ کو صحیح کر کے دکھلانا ہے. پھر یہ دکھلانا ہے کہ نہیں بھئی ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ ساری دنیا میں اپنے علم کی روشنی لے کے پھیرے، بلکہ وہ تو لوٹ مار مچانے کے لیے پھیرے. تو یہ کسی کو نہیں پتہ، اور جو بتلاتے ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ ساری تاریخ جو ہے اس کو ہمیں نئے سرے سے وضع کرنا ہے، اس کو سکھلانا ہے، تاکہ ہمارے دل میں یہ جو رعب ہے مغرب کا یہ نکل جائے. اور یہ کہنا ہے کہ ابن خلدون نے بتلایا کہ بھئی تہذیبیں جب آگے بڑھ جاتی ہیں اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں تو وہ تعیش میں مبتلا ہو جاتی ہیں. پھر ایک نوجوان جنگجو نسل آتی ہے جو باربیرینز ہوتے ہیں، اور وہ غالب آ جاتے ہیں. تو یہی ہوا ہے یہاں پہ بھی. ہم لوگ یعنی بوڑھے ہو گئے تھے اور زوال پذیر ہو گئے تھے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہر قسم کی برائی اور عیاشی میں مبتلا ہو گئے تھے. تو ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط ہوا. اور یہ لوگ ہم سے زیادہ عقل مند نہیں تھے، ہمارے سے زیادہ اخلاق مند نہیں تھے. یہ ساری چیزیں دھوکہ ہیں. ان ساری چیزوں کو ہمیں ثابت کرنا ہے، کیونکہ جو عوام الناس ہے اس کے الٹ بلیو کرتی ہے. تو ری رائٹنگ ہسٹری فار دا پاسٹ 300 ایئرس، اس کام کی ابتدا سید ابوالحسن علی ندوی نے کی ہے. اور اسلام کو عروج و زوال، مسلمانوں پہ اس کا اثر، یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے شروع کرنا چاہیے. مگر وہ تو ایک بات ہی، یعنی جیسے کہتے ہیں الف پہ ہے، اس پہ بہت سارا آگے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ختم کرتے ہیں. یہ کام ہے.